مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں المینا میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حسان تھا۔ حسان کے چہرے پر ہمیشہ ایک خاموش مسکراہٹ رہتی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اداسی کوئی بھی غور سے دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ اس کے دل میں دکھ چھپے ہوئے ہے۔ اس کے والد کئی سال پہلے ایک بیماری کے باعث وفات پا چکے تھے اور اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ حسان کی زندگی روز کی مزدوری اور ماں کی خدمت کے درمیان گزرتی تھی۔ وہ صبح سویرے کام پر جاتا، دوپہر میں کچھ کھا کر دوبارہ محنت کرتا اور شام ڈھلے مسجد جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ حضرت شیخ عمر نے حسان کو مسجد میں بلایا۔ وہ ایک باعمل بزرگ تھے جن کے چہرے پر نرمی اور باتوں میں حکمت ہوتی تھی۔ حسان ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ شیخ عمر نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیسا چل رہا ہے وقت تمہارا؟ حسان نے آہا بھری اور کہا، شیخ جی وقت تو صبر سے ہی گزر رہا ہے۔ والد کے بعد زندگی بس ایک جد و جہد بن گئی ہے، لیکن روزی پوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی دل تھک سا جاتا ہے۔ شیخ عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن ان آزمائشوں کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کس قدر عظیم امتحان کا حصہ ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حسان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیخ عمر سچ کہہ رہے ہیں، لیکن انسان کا دل کبھی کبھار جواب دے جاتا ہے۔ اسی رات حسان نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے ایک نورانی روشنی دیکھی جس میں ایک فرشتہ اس سے مخاطب تھا۔ فرشتہ کہہ رہا تھا، حسان اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، مکہ کی طرف سفر کرو، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تمہاری تقدیر کو بدل دے گا، تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر تمہیں سرخرو کرے گا۔ صبح اٹھ کر حسان نے یہ خواب پہلے اپنی ماں کو سنایا۔ ماں نے اسے غور سے سنا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا اللہ کی رضا میں ہی خیر ہے، اگر یہ خواب واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ پھر وہ شیخ عمر کے پاس گیا اور خواب سنایا۔ شیخ عمر نے خواب سننے کے بعد کچھ دیر آنکھیں بند کیں، پھر کہا، یہ خواب محض کوئی وہم نہیں، یہ ایک پیغام ہے، اللہ تم سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے، جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ماں نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، بیٹا میرا دل کہتا ہے تم ضرور کامیاب لوٹو گے۔ حسان نے ایک چھوٹا سا تھیلا تیار کیا جس میں کچھ خشک روٹیاں، پانی اور قرآن پاک رکھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر مکے کی طرف سفر شروع کیا۔ راستہ لمبا اور کٹھن تھا، کبھی پتھریلے راستے، کبھی سنسان صحرا اور کبھی گھنے جنگلات سے گزرنا پڑتا، لیکن حسان کے دل میں اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ ایک دن راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو تھکی ہاری بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا میں راستہ بھول گئی ہوں، میری مدد کرو۔ حسان نے اپنی رفتار کم کی اور بڑھیا کو سہارا دے کر اس کے گاؤں تک چھوڑ آیا۔ وہاں لوگوں نے حسان کا شکریہ ادا کیا اور اسے کچھ کھانے کو دیا۔ بڑھیا نے جاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری یہ نیکی تمہیں وہ انعام دلائے گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چند دن بعد ایک گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے حسان نے ایک زخمی شیر کو دیکھا جو تکلیف میں کراہ رہا تھا۔ لوگ دور سے دیکھتے ہی بھاگ جاتے، لیکن حسان نے اللہ کا نام لیا اور آہستہ آہستہ شیر کے قریب گیا۔ اس نے شیر کے زخم کو صاف کیا، پانی پلایا اور دعا کی۔ شیر نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور بغیر نقصان پہنچائے جنگل میں غائب ہو گیا۔ آخر کار کئی دن کی مسافت کے بعد حسان مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہ مسجد الحرام میں داخل ہوا اور بیت اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل میں شکر کا جذبہ تھا۔ اسی وقت ایک امیر شخص جس کا نام عبداللہ بن سلیم تھا مسجد میں آیا۔ وہ کئی دنوں سے ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان آئے گا جو اس کا وارث بنے گا۔ جب اس نے حسان کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ اس نے حسان کو بلایا اور کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ حسان نے حیرت سے جواب دیا، جی حسان۔ عبداللہ بن سلیم نے کہا، میرے خواب میں جو نوجوان آیا تھا وہ تم ہو۔ تمہارے چہرے کی سچائی، تمہاری عاجزی، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ میں بے اولاد ہوں، اللہ نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے۔ کیا تم میرا بیٹا بنو گے؟ حسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، اگر یہ اللہ کی رضا ہے تو میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ عبداللہ بن سلیم نے اسے نہ صرف اپنا بیٹا بنایا بلکہ اپنی تمام جائیداد کا وارث بھی مقرر کیا۔
حسان نے اپنی ماں کو بھی مکہ بلا لیا، ان کے لیے بہترین علاج کروایا اور انہیں عزت اور آرام کی زندگی دی۔ کچھ ہی مہینوں بعد اس نے گاؤں کے شیخ عمر کو ایک خط لکھا۔ شیخ جی، آپ نے جو کہا تھا وہ سچ نکلا، اللہ نے میری صبر کی آزمائش کا بہترین صلہ دیا۔ شیخ عمر نے جواب میں لکھا، بیٹا، دنیا تو محض ایک امتحان ہے، اصل انعام تو آخرت کا ہے۔ تم نے اس دنیا میں بھی سرخروئی پائی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی پاؤ گے۔ حسان نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، یتیم بچوں کو پالتا اور لوگوں کو صبر اور نیکی کی تلقین کرتا۔ اس کی دولت سے کئی یتیم خانے، کنویں اور مدرسے قائم کیے گئے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت گھر کر گئی۔ جب اس کا وقت وفات آیا تو پورا شہر اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو آزمائشوں میں بھی اللہ سے نہ ہٹا۔ وہ مومن تھا، وہ نیک تھا، وہ صابر تھا۔